رات کے ٹائم اسے ہمیشہ خواب آتا تھا کہ اٹھو. کئی مرتبہ تو وہ اٹھ بھی گئی، لیکن دوستو وہ کہتی ہے کہ میں اٹھتی تھی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر اسی طرح لگاتار کئی ہفتوں سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. پہلے تو میں نوٹس نہیں کر رہی تھی، لیکن اچانک میں نے نوٹس کرنا شروع کیا، کیونکہ ایک چیز آپ کو بار بار خواب میں سیم آ رہا ہے. ہر دوسرے تیسرے دن، ہر 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن، ہر ایک کے بعد دوسرے دن اٹھو اٹھو گھر میں کچھ ہے. تو ایک دن میں اٹھی، میں نے جا کے کچن میں دیکھا، ویسے ہی اپنی تسلی تھا کہ اگر میرے دماغ میں اکثر کچھ چیزیں دماغ میں رہ جاتی جس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو ہم اکیلے رہتے ہیں، شاید اکثر میں ڈرتی ہوں، سارا گھر چیک کرتی ہوں، اسی وجہ سے میرے ذہن میں یہ چیز سوار ہے. تو میں اٹھی، میں نے کچن چیک کیا، میں نے واش روم چیک کیے، میں نے سب کچھ چیک کیا. وہ کہتی ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی، اب میں آئی ہوں سونے والی ہوں کہ جیسے ہی میں سوئی اور میں نے کروٹ لی. جس سے میں نے کروٹ لی، میں نے باقاعدہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سایہ جو دیوار پہ ہے، اور ابھی میں اس کی طرف زیادہ غور بھی نہیں کر رہی تھی، آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں. اب جب وہ اتنا بڑا ہونے لگا نا دیوار پہ وہ سایہ، کہ جیسے عام انسان نہ، حالانکہ اس کا جو فگر جو نظر آ رہا تھا وہ انسانوں جیسا تھا، جو سایہ تھا، جس کی جو سٹرکچر تھی. تو میں نے اچانک پیچھے دیکھا کہ کہیں میرا کوئی بچہ اٹھا ہے. رات کے ٹائم واش روم آتے بچوں کو تو شاید وہ ہے، اور یہ جو سایہ ہے اسی کا ہے، مطلب وہ لائٹ کی وجہ سے لمبا ہوتا جا رہا. میں نے پیچھے دیکھا، میرے سارے بچے سو رہے تھے، اور یہ گرمیوں کا موسم تھا، ہم لوگ صحن میں سوتے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ چیز بڑی ہوتی گئی اور پھر اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف کیا، جیسے وہ کچھ پکڑنا چاہ رہا ہوں. میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، اور میں اسی سائے کو ساری رات دیکھتی رہی. وہ دیوار پہ جو سایہ تھا وہ اسی طرح تھا، اور وہ مستیاں کرنے لگا، کبھی ہاتھ سے اشارے، کیونکہ میں اس کی طرف متوجہ تھی. اچانک مجھے آیت الکرسی یاد آئی، اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. اور جیسے میں آیت الکرسی میں نے شروع کی، تو یہ 3 بجے کا ٹائم تھا اس وقت، یعنی رات کے 12 بجے مجھے خواب آیا. میں اٹھی، میں نے پورا گھر چیک کیا، اور اس کے بعد یہ چیز شروع ہو گئی، اور یہ 3 بج گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں آیت الکرسی سب کچھ پڑھنے لگی دوستو. اور وہ کہتی ہے کہ یہ سایہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا، اور پھر ایک چھوٹی بلی میں کنورٹ ہو کے بھاگنے لگا، اور اسی طرح دیوار پہ یہ سایہ، اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی بلی بھاگ رہی اور پھر غائب. یعنی سایہ، جہاں تک سایہ دیوار پہ پڑ رہا تھا نظر آ رہا تھا، اور جیسی وہ آنکھوں سے اجل ہوا، بات ختم. میں نے پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا. میں کافی ڈر گئی، لیکن میں خود پہ ہنسی کہ شاید یہ کوئی بلی تھی اور وہ ایسا کر رہی تھی. پھر صبح جب ہو گئی تو میں کہہ رہی تھی ہاں بلی تھی، لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، وہ بڑا کیسے ہوتا جا رہا تھا؟ یا تو وہ کسی پردے سے کھیل رہا تھا، اس پردے کا سایہ مجھے نظر آتا ہے. ایسی کیا چیز تھی وہاں جو کہ دن میں پھر نہیں تھی؟ خیر، میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے ڈسکس کی، جو میرے میکے والے ہیں. انہوں نے پھر کہا کہ تم ڈر گئی ہو، شاید ایسا کچھ نہیں تھا، یہ واقعی تمہاری مطلب کسی اندر کریچر سے واسطہ پڑا تھا. تو اس دن کے بعد پھر میرے بھائی اور میری بھابھی آ کے میرے ساتھ رات گزارنے لگے، اور پھر میرے ہسبینڈ کو پتہ چلا، اور وہ کافی مطلب افسردہ ہوئے کہ کیا گھر میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، میرے بچے اکیلے ہیں. پھر وہ بھی آیا، اور 2 مہینے چھٹی لی آئے، اور ہم نے وہ دن بہت اچھے سے گزارے. لیکن ایک دن میرے ہسبینڈ نے مجھے، جب ان کے جانے کا ٹائم آ گیا، 6-7 دن ابھی باقی تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں جاؤں تو ضرور اپنے بھابھی بھائی سے کہنا کہ وہ تمہارے ساتھ مطلب رات گزارنے کے لیے آئے، کیونکہ یہ گھر ٹھیک نہیں ہے. میں نے انہیں بہت کہا کہ کیا ہوا، لیکن شاید میرے ہسبینڈ نے بھی ایسا کچھ دیکھا تھا جو مجھے بتانا نہیں چاہ رہا تھا. اور وہی دن اور آج کا دن، میرے ہسبینڈ جب بھی جاتے ہیں میرے ساتھ کوئی نہ کوئی، یا تو میری ماں ہوتی ہے. اب میری ماں جو ہے اس کی اللہ مغفرت کرے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میرے بھائی آ جاتے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے. یعنی میں اکیلی رات اس گھر میں کبھی نہیں گزارتی، اور مجبوری ہے، دوسرا گھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اوکے دوستو، یہ ایک سٹوری تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی، اور آپ لوگوں سے بہت میرا جو ہے بہت محبت، دیر سارا پیار کہ آپ لوگ میرے سٹوریز تھوڑا بہت ٹچ کرتے ہیں، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت. لیکن میں بار بار ریکویسٹ کر رہی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ پلیز شیئر کیجیے، مجھے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.